السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ آج ہم سب کا ایک نیا سفر شروع ہونے جا رہا ہے، ڈریم کی ابتدا ہو رہی ہے آج۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ڈریم کے سفر میں ہمیں وہ ظاہر اور باطن کی شر سے بچا کے رکھے اور ہم سب کو مل کر منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک بہت مبارک سفر ہے جس کی آج ابتدا ہوئی ہے، کیونکہ اس کی جو منزل ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اورینٹیشن کے اندر میں آپ کو ڈریم کے بارے میں کافی کچھ بتا چکی تھی، اور اس کے بعد جو بھی آپ کی کوئریز تھیں ان کو میں نے گروپس میں کلیئر کر دیا تھا۔ باقی اب بات آتی ہے بیٹا، آج ڈریم کی ابتدا ہے تو یہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سفر سے پہلے اس سفر کی تیاری کی جاتی ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ دنیا کے سفر کی، جیسے اگر ہم اگزامپل لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی کچھ پیک کرنا ہے، کبھی کچھ خریدنا ہے، کبھی کچھ کرنا ہے۔ یہ سب دنیا کے چھوٹے سفر ہوتے ہیں جن میں آج نہیں تو کل اس سفر نے ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ لیکن آج بیسیکلی آپ لوگوں کی ایک ایسی جرنی سٹارٹ ہو رہی ہے، ایک ایسا سفر سٹارٹ ہو رہا ہے بیٹا، جس میں کیونکہ راہ حق جو ہوتی ہے نا، اس میں سفر ہی منزل ہوتا ہے۔ بیٹا یہ کبھی نہ سوچیے گا کہ اس پورے 1.5 سال یا 2 سال یا جتنا بھی عرصہ ہم اس ڈریم میں ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ استاد نعمان علی خان نے یہ بات کہی تھی کہ ڈریم کورس کو مکمل کروانے کے بعد، جو کہ اتنے سالوں میں وہ کروا چکے ہیں 2008 سے لے کے اب تک، اس مرتبہ کا جو بیچ ہے اس کے ساتھ وہ قرآن پاک کی ڈیپ سٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ تو اگر وہ ڈیپ سٹڈی کرتے ہیں بیٹا، اور قرآن پاک کی جس سورہ کی انہوں نے کی، یا پھر پورے قرآن پاک کی کرتے ہیں، یا کوئی بھی گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں، تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم اسی سفر کو کنٹینیو کریں۔ اور یہ سفر آپ لوگ اگر ڈریم مکمل کرنے کے بعد، جو کہ اس کا بیسک کورس ہے، اگر اس کو لیو کرنا چاہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہوگی، اور جو کوئی اس سفر میں آگے مزید چلنا چاہے گا اس کو ویلکم ہے، وہ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو بیٹا چلنا ہی چلنا ہے۔ ہم تو بہت عرصے سے یہ دعا کر رہے تھے کہ استاد نعمان علی خان اس طرح سے آن لائن اس کورس کو کروائیں اور ہم سب لوگ اس میں شامل ہو سکیں۔ تو جس طرح سے استاد نعمان بہت سارے لوگوں کی دعا کا جواب بن کر آئے، اورینٹیشن کے بعد جو آپ لوگوں کے فیڈ بیکس تھے اس سے مجھے یہ محسوس ہوا، اور لٹرلی میری آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے، کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سارے لوگوں کی طلب کا جواب بنا کر، دعا کا جواب بنا کر بھیج دیا ہے۔ تو میری آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے، اور دل سے دعا ہے کہ آپ سب کا یہ سفر مکمل ہو اور بڑی منزلوں تک آپ لوگ پہنچیں، اور وہ دن آئے جس دن ہم سب آنکھوں میں خوشی کے لیے، خوشی کے آنسو لیے کھڑے ہوں گے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ تو آج ابتدا کرتے ہیں پھر اپنے ڈریم کی، اپنے خواب کے سفر کی۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ ہر سفر کی ابتدا میں اس کی کوئی تیاری ہوتی ہے۔ بیٹا اس سفر میں بھی جب ہم سٹارٹ کرنے والے تھے تو استاد نعمان علی خان نے ہمیں کچھ ایسے پوائنٹس بتائے تھے بالکل کلاسز کے سٹارٹ میں، جن پوائنٹس کو فالو کرنا تھا ہم نے اپنی پوری جرنی میں، اور ہم اسے فالو کر بھی رہے ہیں۔ تو وہی پوائنٹس میں آپ لوگوں کو بھی آج کے اس سیشن میں بتانا چاہوں گی، کیونکہ بیٹا دیکھیں، اگر تو ہم نے اس جرنی کو بغیر تیاری کے شروع کر دیا نا، تو پھر یہ ہوگا کہ الٹیمیٹلی یا تو آپ لوگ پینک ہو جاؤ گے، یا فرسٹریٹ ہو جاؤ گے، یا پھر آپ ڈر کا شکار ہو جاؤ گے۔ آپ یہ کہیں گے کہ مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے، میں نہیں کر سکتی یا کر سکتا۔ ڈپریشن، ایکسائٹی، یہ سب چیزیں آ کے آپ کو گھیر لیں گی، کیونکہ بیٹا یہ سفر ہے اللہ تعالیٰ کے راستے کا، اللہ کی جانب جانے کا یہ سفر ہے۔ تو شیطان نے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہا ہوا ہے نا، اس نے تو چیلنج کیا تھا کہ اے اللہ، میں تیرے ان بندوں کو نا بھٹکاؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور میں تجھے بتاؤں گا اللہ کہ یہ شکر گزار نہیں ہو سکتے، یہ تیرے فرما بردار بندے نہیں بن سکتے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کے چیلنج کو مزید ٹف کر دیا تھا۔ ٹف کیسے کیا کہ
ٹھیک ہے، تجھے جو کرنا ہے تو کر لے، تو ان کو دیکھ سکتا ہے لیکن یہ تجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جو میرے بندے ہیں نا، ان پر تیرا کوئی زور نہیں ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا میرے بندے، یہ جو میرے کا لفظ ہے نا، یہ بہت حق والا لفظ ہے بیٹا، بڑا مان والا لفظ ہے، کہ جو میرے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں ہے، اور جو تیری پیروی کریں گے تو میں تجھے بھی اور ان کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے شیطان نے آنا ہے، لیکن اس سفر میں پھر آپ لوگوں کو کون سی چیز بچائے گی اس کے شر سے؟ وہ آگے سے آ رہا ہے، دائیں سے آ رہا ہے، بائیں سے آ رہا ہے، پیچھے سے آ رہا ہے، کیا چیز بچائے گی؟ اللہ کی ذات بچائے گی، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق آپ کو بچائے گا۔ ایک ٹپ جو میری اپنی زندگی میں ہے وہ تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھیں۔ آپ کو بہت حد تک ظاہر اور باطن کے شر سے پناہ مل جائے گی اللہ کی۔ باقی اس سفر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم ایک پراپر مائنڈ سیٹ کے ساتھ لے کے چلیں گے تو ہم اپنی منزل تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، نہیں تو بہت سارے لوگ اس میں مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں، اور مشکل ایسی کہ کنفیوژن ہو سکتی ہے آپ کو، کبھی آپ لوگوں کا جو یقین ہے وہ ڈگمگا جائے گا، کبھی آپ کنفیوز ہو جاؤ گے، کبھی آپ تھک جاؤ گے، کیونکہ میں نے پہلے اورینٹیشن میں آپ کو کہا ہے کہ صبر کا معاملہ آپ کو رکھنا ہوگا، صبر کے بغیر آپ لوگ نہیں چل سکتے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں نے زمین اور آسمان 6 دنوں میں بنائے ہیں، تو آپ اگر یہ کہیں کہ یہ جرنی سٹارٹ ہو رہی ہے اور 30 منٹ کا جو لیکچر ہے اس کے بعد سے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھ رہے ہیں، ہمیں زیادہ سیکھنا ہے، ہمیں جلدی آگے پہنچنا ہے، تو وہ جو جلدی ہے نا وہ آپ کو فرسٹریٹ کر دے گی، وہ آپ کو کلاس سے اور آپ کے ٹیچر سے بدگمان کر دے گی۔ الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ یہ راستہ نہیں صحیح، مجھے دوسرے راستے پہ جانا چاہیے، آپ کسی اور راستے پہ چلے جائیں گے، آپ اس راستے پہ بھی جائیں گے پھر بھی آپ کو انہی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جب آپ ایک راستے پہ کنسسٹنٹ نہیں ہیں تو آپ دوسرے راستے پہ بھی کنسسٹنسی نہیں دکھا سکتے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے اندر ایک چیز کو لے کر آئیں کہ اس سفر میں آپ کو سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے وہ آپ کا اللہ ہے، آپ کا اللہ آپ کو شیطان کے شر سے بچائے گا۔ وہ جو اس نے کہا ہے نا میرے بندے، ان پہ تیرا کوئی زور نہیں ہے، وہ میرے بندے بننا ہوگا آپ کو، تاکہ وہ جتنا بھی ڈرائے یا بھٹکائے آپ کو ان چیزوں کا اثر نہ ہو رہا ہو، آپ کی نظر صرف آپ کے خدا پر ہو، آپ کا تعلق آپ کے رب سے ہو، اور اس رب کی زبان کو سمجھنے کے لیے جس زبان کے اندر اس رب نے کلام کیا ہے، آپ سب سے بات کی ہے، مجھ سے بات کی ہے، ہم اس زبان کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے یہ سفر بڑا ہے تو اس سفر کی تیاری بھی بڑی ہوگی، جتنی بڑی منزل ہے اتنا بڑا سفر ہے، تو اس بڑے سفر کی تیاری بھی بڑی ہے۔ سب سے بڑی تیاری کہ اپنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ اس کے بعد آج شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم اس خواب کے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ اس پورے سفر کو مبارک کر دے اور ہم سب کو مل کر اس منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں ہم قرآن کے الفاظ کو گہرائی سے سمجھنے کے قابل ہو چکے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اس کے بعد اب وہ پوائنٹس جو استاد نعمان علی خان نے ہمیں بتائے تھے اور آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں، کیونکہ ان پوائنٹس کے بغیر ہم اس جرنی کو مکمل نہیں کر سکتے۔ اس جرنی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ان پوائنٹس کو بیٹا اب بالکل آرام سے بیٹھ جائیں، اپنے جو بھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں کچھ دیر کے لیے روک دیں، اور نوٹس وغیرہ اس وقت نہیں بنانے، میں نے ہینڈ ریٹن نوٹس آپ کو پرووائڈ کر دی ہیں، جو بھی چیز ضروری ہوگی میں ان نوٹس کے اندر لکھ دوں گی۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ جس وقت میں کوئی خاص چیز سمجھا رہی ہوں تو اسی پر فوکس رکھیں، اس وقت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ لکھ رہے ہوں گے آپ پچھلی چیز کو سن کر لکھ رہے ہوں گے، جو میں آگے بولوں گی اس پر آپ کا فوکس نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے فوکس آن جسٹ ون ریسورس۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے عربی زبان سیکھنے کے لیے، قرآن کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے اس ڈریم کے سفر کو شروع کر دیا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک
پورا جو کورس ہے وہ ظاہری بات ہے ایک آرگنائزڈ فارم میں ہے. ابھی ہم کچھ سیشنز کے ساتھ اس کو کور کریں گے، اور یہ سیشنز ہم ریپیٹ بھی کریں گے، بار بار ریپیٹ بھی ہوں گے تاکہ وہ تمام کنسیپٹس ہمارے دماغ میں پکے ہو جائیں. لیکن جب وہ مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم نے ڈریم کی بکس تک جانا ہے، اور وہ ڈریم کی 5 بکس ہیں. 5 بکس اتنی موٹی بھی نہیں ہیں، بالکل پتلی پتلی سی بکس ہیں اور بہت آسان ہے. اس کے اندر یہی کنسیپٹس ہوں گے، اور جب ہم ان جو فرسٹ سیشنز تھے ان کو کمپلیٹ کر چکے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ کتاب ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی. اور اس کتاب کو ہم پڑھ بھی رہے ہیں، استاد ہمیں پڑھا رہے ہیں، تو وہ بہت ایزی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ یقین کر لیں کہ یہ جو کورس ہے یہ فلی آرگنائزڈ ہے. تو اب آپ کو اس جرنی میں آ کے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک چیز یہاں سے سیکھی، دوسری چیز وہاں سے سیکھی، انٹرنیٹ پہ یہ سرچ آؤٹ کیا، وہ سرچ آؤٹ کیا، یوٹیوب پہ یہ ویڈیو دیکھی، یہاں سے یہ لیکچر سنا، وہاں سے وہ سنا. نہیں، ان سب سے پتہ کیا ہوگا، آپ کے پاس مٹیریل گیدر ہو جائے گا. آپ اس مٹیریل کو اپنے فون میں جمع کرتے چلے جائیں گے، وہ جمع تو ہو جائے گا، وہ آپ کی لائبریری تو بن جائے گی، لیکن کیا ہوگا کہ اس کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ کسی ایک چیز پہ فوکس ہی نہیں رکھ پائیں گے. ایک چیز پہ فوکس نہ رکھنا مطلب جب آپ کسی ایک راستے کو فالو کریں گے تو آپ اس کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن، سارے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کر کے ایک ہی راستے پہ چل رہے ہیں. اگر اس راستے پہ چلتے آپ نے ایک نظر اپنی دوسری طرف دینی ہے اور پھر دوسری نظر تیسری طرف دینی ہے تو پھر آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے. عربی سیکھنے کے لیے اب صرف ڈریم ہی کی طرف توجہ رکھیں. اگر آپ 2 کشتیوں کے یا 3 کشتیوں کے یا 4 کشتیوں کے مسافر بن گئے تو پھر آپ منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے. اس کورس کو، اس فلی آرگنائزڈ کورس کو اب آخر تک کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنا پورا کا پورا فوکس باقی تمام ریسورسز سے ہٹا کر صرف اور صرف ڈریم پر لے آئیں. یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے. اس کے بعد ہے فوکس آن دی کنسیپٹ. یعنی کلاس کے دوران جب کوئی کنسیپٹ پڑھایا جائے گا تو اسے آپ نے صرف سننا ہے. اس وقت آپ نے نوٹس نہیں بنانے. اور اس کی وجہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ اگر آپ نے نوٹس بنائے تو جو میں بول رہی ہوں اس پر سے آپ کی توجہ ہٹ کے اس پر ہو جائے گی جو آپ لکھ رہے ہوں گے. کلاس میں جس وقت بولا جائے گا کہ آپ نوٹس بنائیں، آپ کچھ نوٹ ڈاؤن کر لیں، کچھ پوائنٹس لکھ لیں، یا پھر کوئی اسائنمنٹ دی جائے گی وہ آپ لوگ کریں. لیکن جس وقت کنسیپٹ ہوگا، لیکچر ہوگا، اپنی فل اٹینشن آپ لوگوں نے لیکچر کی طرف دینی ہے. اس کے بعد ہے ڈونٹ وری اباؤٹ فیوچر. اس سے کیا مراد ہے؟ ڈریم کے سفر میں چلتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ کل ہم کہاں ہوں گے یا کل ہم کیا کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے سامنے میں نے ابھی منزل نہیں رکھی ہے، اور اگر میں نے منزل نہیں رکھی تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے. اور اس کی کیا وجہ ہے کہ آج پاکستان میں ہم لوگ اپنے ریجنز کے لوگوں کو جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ وہ کس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. کچھ بہت سارے آپ سب لوگوں میں سے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ نحو کا اور صرف کا نام سنا ہوگا. پہلی مرتبہ انہوں نے عربی کی یہ 1-2 چیزیں سنی ہوں گی جو میں نے اورینٹیشن میں آپ کو بتائی ہیں. تو اگر اس وقت میں آپ کے سامنے منزل رکھ دوں اور اس کے پورے اس منزل سے پہلے جو پروسیس ہے اس سے آپ کو نہ گزاروں تو آپ اس منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے. منزل اس وقت جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ صرف یہ ہے کہ آپ کا آپ کے اللہ کے ساتھ تعلق ڈائریکٹ ہو سکتا ہے. آپ کو کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوگی. تو اس سفر کو شروع کرنا ہے بیٹا تو صرف اس سوچ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ آپ کو اللہ کو پانا ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے. زندگی میں جب سب کچھ ہوتا ہے نا اور اللہ نہیں ہوتا تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن جب اللہ ہوتا ہے نا اور کچھ بھی نہ ہو تو وہ شخص اتنا امیر ہوتا ہے کہ اس کی امیری کی کوئی حد نہیں ہوتی. تو یہی سوچ اپنے دماغوں میں رکھیں، اور جس دن جو لیسن ہوگا صرف اسی پر آپ نے توجہ کرنی ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نیکسٹ ویک کیا کرنے والے ہیں، ہم نیکسٹ منتھ کہاں جانے والے ہیں. مجھ سے نہیں پوچھنا، ان باکس میں نہیں پوچھنا، گروپ میں نہیں پوچھنا کہ میم کل ہم کیا کریں گے، میم پرسوں ہم کیا کریں گے، میم نیکسٹ ویک کیا کرنا ہے، میم نیکسٹ منتھ کیا کرنا ہے، میم آفٹر 1 ایئر ہم نے کیا کرنا ہے. یہ سارے سوالات آپ کے دماغوں میں ابھی نہیں آنے چاہیے.
صرف اپنے آج پر فوکس رکھیں، کیونکہ بیٹا مستقبل کی تو ابتدائی ہوتی ہی آج سے ہے۔ آج سے شروع کریں گے تو کل کو وہ ہوگا، اگر آج ہی نہ کیا تو کل کو تو وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ یہ ایک لمبا سفر ہے، لمبا سفر، اور آنے والے وقت کی سوچ آپ کو فوکس سے ہٹا سکتی ہے۔ آپ اس لیسن پر سے آپ کا فوکس ہٹ جائے گا اور شیطان آپ کو بہکانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ان ساری چیزوں سے بچنا ہے نا بیٹا، تو ان سٹیپس کو جو ابھی اس وقت میں اس لیسن میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس لیکچر میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں، ان کو بہت گہرائی سے سمجھیں، سنیں، سمجھیں، کیونکہ یہ ایک ٹریننگ ہے بیٹا جس کو استاد اتنے سالوں میں کر کے آ چکے ہوتے ہیں، اور جب وہ اسٹوڈنٹس کو کچھ کہتے ہیں نا تو وہ یہ نہیں کہ ان کے دماغوں میں کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ ایک ٹیچر جب کچھ کر رہا ہوتا ہے یا کچھ بول رہا ہوتا ہے نا تو وہ اس لیے کیونکہ وہ خود اس پروسیس سے گزر کر آ چکا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس راستے سے کیسے گزرنا ہے۔ جو راستہ جانتا ہے وہی تو آپ کو راستہ طے کرنا بتائے گا، وہی آپ کی اس کی درست سمت تک لے کر جائے گا۔ اور اگر آپ اس وقت اس کی باتوں کو سن لیں گے، مان لیں گے، اور ایون یہ میں نے دیکھا ہے میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے اندر، جس وقت میں نے ان سے کوئی چیز کہی کہ یہ چیز اس طرح سے کر لو اور یہ دوسری چیز مت کرنا، انہوں نے جب اس چیز کو کیا تو ان کا وہی سفر جو سالوں میں طے ہونا تھا وہ مہینوں میں طے ہو گیا۔ اور آج وہ اسٹوڈنٹس ماشاء اللہ سے بہت ساری ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کا پارٹ ہیں وہ لوگ۔ تو ان سٹیپس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں اور ان پر فلی فوکس رہیں۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں ریپیٹ لاؤڈلی۔ ریپیٹ لاؤڈلی کا مطلب کیا ہے کہ بیٹا جب کلاس میں کچھ بولوں گی، کچھ سوال کروں گی یا کوئی پریکٹس ہوگی، اب ظاہری بات ہے ہم آن سائٹ تو نہیں پڑھ رہے، ہم آن لائن پڑھ رہے ہیں، اور ڈفرینٹ کنٹریز سے اس ڈریم گروپ کے اندر لوگ موجود ہیں۔ اس ڈریم گروپس میں 60+ کے بھی ہیں اور 10 سال کے لوگ بھی ہیں، اس میں جوان بھی ہیں، مطلب تمام ایج اس میں آ چکی ہے، تمام ایجز کے لوگ ہیں۔ اب جس وقت پریکٹس ہوگی یا کچھ پوچھا جائے گا یا کوئی بھی بات، تو اس وقت اگر آپ نے میرے ساتھ ریپیٹ نہ کیا نا، اس کو اونچی آواز میں ریپیٹ نہ کیا، یا پھر چلیں اگر اونچی آواز نہیں تو کم سے کم خاموشی سے اسے بولنے کی کوشش کریں، کہ اگر ایسا ہے کہ آپ سیکرٹلی سیکھ رہے ہیں، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے، تو آپ صرف ہونٹوں کو ہلا لیں، آپ خاموشی سے اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں، اور جس وقت اکیلے ہوں آپ اس کو ریپیٹ کریں، اس کی پریکٹس کریں، اور اس سے پتہ کیا ہوگا، آپ کے دماغ کی ایک ٹریننگ ہوگی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں کچھ چیزیں یاد نہیں ہوتی یا ہماری یادداشت اچھی نہیں ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ There is no such thing as a good memory or as a bad memory. There is a trained memory and an untrained memory. تو اگر آپ نے اپنی میموری کو ٹرین نہ کیا نا تو آپ رائٹ ٹریک پہ نہیں چل سکتے۔ اور میموری ٹرین پتہ کیسے ہوتی ہے؟ ایک چیز کو جتنا بولو گے نا آپ، وہ آپ کو اتنی یاد ہو جائے گی۔ اور یہ تو میں نے اپنی لائف میں ایکسپیرینس کر رکھا ہے، میں نے اپنے بہت سارے ایگزامس میں کچھ چیزیں اس طرح سے یاد کی تھیں کہ ان کو اگر وہ مجھے یاد نہیں ہوتی تھی نا، میں ان کو لکھ کے ایک پیج پہ دیوار پہ لگا دیتی تھی، اور جب بھی آنا جانا ہوتا تھا یا پھر اس پہ نظر پڑتی تھی، میں اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیتی تھی اور پھر اس کو دہرا دیتی تھی، وہ یاد ہو جاتی تھی۔ مجھے کبھی بھی یہ ٹائم نہیں لگانا پڑا کہ میں اس چیز کے اوپر اس چیز کو لے کے بیٹھوں اور اس کو ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ وہ مجھے یاد ہو جائے۔ اس طرح سے کہ شارٹ کٹس یوز کریں تاکہ آپ کی لائف بھی آسان ہو جائے اور چیزیں بھی یاد ہو جائیں۔ تو ریپیٹ کرنا ہے لاؤڈلی تاکہ آپ کلاس میں انوالو بھی ہو سکیں اور آپ کے لیے آسانی بھی پیدا ہو۔ کنورسیشن بٹوین یو اینڈ می۔ کلاس میں جب کوئی سوال میں کروں گی تو اب ظاہری بات ہے کہ آپ لوگ میرے سامنے تو موجود نہیں ہیں، میں آپ سے اس وقت جواب نہیں لے سکتی۔ ہاں، ڈسکشن کے ٹائم پہ جو میں نے آپ کو ٹاسک دیا ہوا ہوگا، جو اسائنمنٹ ہوگی، وہ تو آپ لوگوں نے کرنی ہے، اس کا فیڈ بیک تو میں آپ کو دوں گی۔ لیکن ڈیورنگ لیکچر اگر میں کچھ پوچھ رہی ہوں اور اس کا جواب آپ لوگ نہیں دے رہے ہیں تو بیٹا پھر یہ اس کا رزلٹ پتہ کیا ہوگا؟ میں اس کا رزلٹ آپ کو بتاتی ہوں۔
آپ کی کلاس سے انوالومنٹ ہٹ جائے گی. آپ کی جو توجہ ہے نا، یہ جو ایکسائٹمنٹ ہے، کل جو میں نے دیکھا کہ میں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ کیا وہ ریڈی ہیں، اور ان کی تیاری میں نے دیکھی، تو ماشاء اللہ سے ان باکس مجھے اتنے زیادہ آئے، اور آپ سب کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کے مجھے خود خوشی ہو رہی تھی کہ یہ لوگ اتنے تیار ہو چکے ہیں. تو اتنے زیادہ شوق کے ساتھ اب جب آئے ہو بیٹا، تو اس شوق کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب لیکچر ہوگا تو اس وقت سوالوں کے جواب دینے ہیں، اس وقت ریپیٹ کرنا ہے، اپنی اسائنمنٹس کرنی ہے، اپنے ٹاسک کو پورا کرنا ہے. اور لٹرلی آن لائن لیول پہ یہ حقیقت ہے. ایون اگر آپ پیڈ کورس بھی جوائن کرتے ہیں نا، تو آپ کو گروپس میں بھی ایڈ کر دیا جاتا ہے، تو ٹیچرس کی انوالومنٹ نہیں ہوتی آپ کے ساتھ. ان کو صرف یہ ہوتا ہے آپ کو لیکچر دینا ہے، انہوں نے اپنی کمٹمنٹ پوری کرنی ہے، اوکے ڈن. آگے آپ کی مرضی ہے، آپ کام کرتے ہیں نہیں کرتے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کی ٹیم اس حساب سے نہیں چلتی. ہم ڈیووٹیڈ ہیں. ہم جب کمٹمنٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کمٹمنٹ کو پورا کریں گے، اپنے آخری لیول تک جا کے پورا کریں گے. تو اگر ٹیچرز آپ کے ساتھ گروپ میں انوالو ہوں گے، آپ کو ان باکس میں رپلائی کر رہے ہیں، آپ کو گروپس میں ڈسکشن کا آنسر دے رہے ہیں، آپ کو فیڈ بیک ٹائم پہ مل رہا ہے، تو پھر بیٹا اس وقت آپ نے اپنی انوالومنٹ شو کرنی ہے تاکہ اس سفر میں شوق کے ساتھ چل سکو. اگر گروپ سے توجہ ہٹا دی، ٹیچر سے توجہ ہٹا دی، اسٹوڈنٹ سے توجہ ہٹا دی، تو پھر یہ رزلٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کا شوق آپ کے اندر سے چلا جائے گا. کیونکہ ہم سب اس راستوں سے گزر کر آ چکے ہیں، اور کہاں پہ کون سی مار پڑتی ہے آگے انسان کو، یہ بہت بہتر سے جانتے ہیں. اسی لیے آج میں نے ان سب پوائنٹس کو یہاں پہ لکھا ہے تاکہ آپ سب کے لیے آنے والے وقت میں آسانی پیدا ہو سکے. نیکسٹ کیا ہے کہ ٹرائی ٹو لمٹ یور میسیجز. بیٹا دوسروں کے لیے رحمت بننا ہے، زحمت نہیں بننا. گروپ کے اندر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. یہاں پر بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کسی کے ساتھ بھی الجھاؤ کا شکار نہیں ہونا. صبر کا معاملہ رکھنا ہے اور درگزر کرنا ہے. اگر کسی وقت کوئی بچہ ہے، وہ آپ سے کوئی بدتمیزی کر رہا ہے یا پھر کوئی جواب غلط انداز میں دے رہا ہے، تو اس وقت بیٹا درگزر کا معاملہ رکھیے گا. کیونکہ دیکھیں غلط کوئی بھی نہیں ہوتا، یا تو اس کی ٹریننگ غلط ہوتی ہے یا پھر اس کو رائٹ انوائرمنٹ نہیں مل رہا ہوتا. اور جب درست ماحول نہیں ہے، رائٹ ٹریک نہیں ہے، رائٹ ڈائریکشن نہیں ہے، تو پھر الٹیمیٹلی آپ اس کے انداز سے درست جواب کا اگر مطالبہ کریں تو یہ آپ کی غلطی ہوگی. ایک دوسرے کو موقع دیجیے گا، اپنے میسیجز کو کم سے کم رکھیے گا. کوشش کریں کہ ایک ہی میسیج کے اندر اپنا سوال یا جواب لکھ کے بھیج دیں. اگر تمام لوگ گروپ کے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کہنا شروع ہو جائیں گے، بیٹا غلط نہیں ہے السلام علیکم کہنا، لیکن کیا ہے کہ وہ آپ کے السلام علیکم بھی اکٹھے ہو کے تقریباً بہت سارے میسیجز بن جائیں گے، تو یہ دوسروں کو اس سے پرابلم ہوگی. اور اگر آپ کے اس پرابلم کریٹ کرنے کی وجہ سے کوئی سفر سے دور ہو گیا، کوئی سفر سے چلا گیا، تو بیٹا پھر دیکھ لیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی چھوڑ کر چلا جائے گا. ہاں جانے والے جائیں گے، مجھے بھی ان کی پرواہ نہیں ہے، جانے والوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے اس بات سے بھی نہیں ہے کون گروپ میں آ رہا ہے، مجھے اس بات سے بھی نہیں ہے کون گروپ سے جا رہا ہے. مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میں نے جو کمٹمنٹ اللہ کے لیے آپ سب لوگوں سے کی ہے نا، مجھے اس میں اپنا آپ پورا لگانا ہے. کسی قسم کی کمی میں نے اپنی طرف سے نہیں چھوڑنی. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج میں اس جگہ موجود ہوں تو کل کو آپ لوگوں میں سے کوئی اس جگہ موجود ہو، کل کو آپ سب لوگ یہ کر رہے ہوں، اور ایک چین بن جائے اور ہمارے پاکستان میں بھی لوگ درست علم کی جانب آ سکیں، اختلافات سے نکل سکیں، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ رکھ سکیں، ایک بڑی سوچ کے ساتھ چل سکیں. تو بیٹا رحمت بنیے گا دوسروں کے لیے، زحمت نہیں بننا اور درگزر کا معاملہ رکھنا ہے. نیکسٹ ہے بیٹا ٹرسٹ آن یور ٹیچر. آپ کو ٹرسٹ رکھنا ہے اپنے ٹیچرز پہ. اس ڈریم جرنی میں آپ کو ٹیچ کرنے والے دو لوگ ہیں، ایک آپ کے میم ظلیحہ اور ایک آپ کے سر علیم. بیٹا یہ سب سے زیادہ ضروری بات ہوگی کہ اپنے استاد پہ اس وقت یقین رکھنا کہ ہمارے استاد
اگر ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں ایک سفر سے گزار کے ایک منزل تک لے کے جا رہے ہیں نا، تو وہ ہمیں رائٹ ٹریک تک لے جائیں گے، ہم رائٹ پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے۔ سورۃ البقرہ میں جو دوسری آیت ہے نا، الف لام میم کی ٹریننگ کے بعد اورینٹیشن جنہوں نے لی ہے ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ الف لام میم میں اورینٹیشن اللہ تعالیٰ نے کیسے دی ہے انسان کو، ایک مسلمان کو، کہ تمہارا مائنڈ سیٹ کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کی جو سیکنڈ آیت ہے وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریبہ، ریبہ کہتے ہیں شک کو۔ اللہ تعالیٰ اس اورینٹیشن کے بعد انسان کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر تم نے اس کتاب کا سفر طے کرنا ہے نا تو اپنے اندر سے شک کو نکال کے آؤ۔ شک کے ساتھ انسان اللہ کے ساتھ نہیں چل سکتا، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا۔ بیٹا جو سچا مرید ہے نا وہ جھوٹے پیر سے بھی راستہ پا لیتا ہے، لیکن جو جھوٹا مرید ہے نا اس کو سچے پیر سے بھی کچھ نہیں ملتا۔ تو اپنے ٹیچرز پہ یقین کر لیں۔ اورینٹیشن میں سب کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس اورینٹیشن کے بعد بھی آپ لوگوں کے پاس آپشن تھا کہ آپ اس سفر کو جوائن کریں یا نہ کریں، اور مجھے فیڈ بیک سے الحمدللہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کی لاج رکھ لی ہے، اور ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف ہمارے رب کی کرم نوازی ہے ہم پہ، ہم کسی قابل نہیں ہیں۔ تو بیٹا اب یقین کے ساتھ کہ جس جس راستے سے گزار رہے ہیں اس راستے سے ہمیں آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، صرف ہے تو صرف اور صرف یہ کہ ہمارے ساتھ ایک ایسی منزل تک پہنچ جاؤ جہاں اللہ کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ تعلق ہوگا، جہاں آپ اس سے ڈائریکٹ بات کر سکو گے، جہاں آپ اس کی ڈائریکٹ بات سمجھ سکو گے، جہاں آپ کی گروتھ اس لیول کی ہو چکی ہوگی کہ آپ کا مائنڈ سیٹ بھی رائٹ ڈائریکشن میں جا چکا ہوگا۔ کیونکہ ایک سفر میں اگر صرف صفحے کالے کرنے ہیں نا، یہ یاد رکھنا میں نے آپ لوگوں سے صفحے نہیں کالے کروانے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اگر 10 پیجز کا ڈاکومنٹ بھر کے دو گے یا پھر خوبصورت سے خوبصورت ترین کر کے لکھ کے دو گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ لوگوں کے عمل میں تبدیلی نہ آئے۔ سب سے بڑی چیز، اب تک کی زندگی میں ہم لوگوں نے بہت ساری ڈگریز لی ہیں، لیکن ایک پوائنٹ انسان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ وہ ان ساری ڈگریز کو اپنے سامنے رکھتا ہے نا، تو وہ صرف اس کو ایک پیس آف پیپر لگ رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں نظر آ رہا ہوتا۔ تو اب جب اس سفر کو شروع کرنا ہے نا، اور خاص کر کے میں نے اس کورس کے لیے کوئی ڈگری نہیں رکھی، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں رکھا، پتہ ہے کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اس سفر میں چلنے والے ایک سرٹیفکیٹ کی سوچ سے، ایک پیس آف پیپر کی سوچ سے چلیں، کیونکہ چھوٹی سوچ سے بڑا سفر طے کر دیا تو کہاں پہ پورا سفر طے کرو گے؟ پھر تو سفر نہ طے ہوا۔ تو اپنے ٹیچرز پہ یقین کر کے ان چھوٹی چیزوں کی سوچ سے نکل کے، سرٹیفکیٹ کی سوچ سے نکل کے، ڈگری کی سوچ سے نکل کے اس جانب آئیں کہ سیکھنا ہے، اپنے عمل کو بدلنا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اور آج بدل کر، خود بدل کر اپنے عمل سے دوسروں کو بدلنا ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ تو ہے جب صدا اس کی تو آپ بے صدا ہو جا۔ جب آپ کا عمل بدل جاتا ہے نا تو آپ رب کی صدا بن جاتے ہیں، پھر آپ بے صدا بھی ہو جائیں نا خود، تو رب کی صدا دوسروں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اپنے اندر سے شک نکال دیں اور مکمل یقین کے ساتھ اس سفر کو شروع کریں۔ نیکسٹ آتا ہے اف یو گو ٹو دا انسین ورلڈ۔ اب یہ کیا ہے؟ جب کلاس ہو رہی ہوتی ہے، ہم اپنی زندگی کی باقی اگزامپلز لیتے ہیں، جب ہم کسی اور اسٹڈی میں تھے تب ہم کیا کرتے تھے، جب ٹیچرز سمجھا رہے ہوتے تھے یا کچھ بھی چل رہا ہوتا تھا تو ہمارے دماغوں میں ایک نئی دنیا چل رہی ہوتی تھی۔ کبھی ہمارا دماغ ایک جگہ ہوتا تھا، کبھی دوسری جگہ، کبھی ہم ایک دوست کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کبھی فیملی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کبھی کسی چیز کو کھانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کبھی کوئی چیز تو کبھی کوئی چیز، اور کبھی تو ایک ایسی امیجنیشن چل رہی ہوتی تھی جو کہ ریالٹی میں ہے بھی نہیں۔ اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، خالی میرے ساتھ نہیں، یہ سب کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو اگر کچھ ایسا ہو کہ ڈیورنگ لیکچر آپ لوگ بور ہو رہے ہو اور ایک ان سین ورلڈ کی طرف آپ لوگ جا رہے ہو، تو اس وقت لیکچر کو سٹاپ کر دیں، سٹاپ کر دیں، 5 منٹ کی بریک لیں، کچھ کھائیں پئیں، فریش ہو جائیں، اور اس کے بعد آگے دوبارہ سے اپنا لیکچر شروع کریں۔ کیونکہ اگر بور ہو کر بھی اور انسلڈ ورڈ میں جا کے کہ جو میں کروا رہی ہوں اس کی طرف نہیں سوچ جا رہی آپ کی،
لیکن نئے ایسے دنیا کی طرف سوچ جا رہی ہے جو کہ ریالٹی میں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی، تو پھر بیٹا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، پھر آپ کو شیطان جو ہے نا وہ ایک نئے طریقے سے بھی بھٹکا سکتا ہے، اور وہ ہے آپ کا ان سین ورڈ۔ نیکسٹ آ جاتا ہے اسٹاپ تھنکنگ اباؤٹ پرابلمس۔ بیٹا جب بھی اڑان بھرنی ہوتی ہے نا، تو اڑان بھرنے کے لیے ضروری کیا ہے، اپنا بوجھ کم سے کم کر دو۔ مولانا روم کا ایک قول ہے کہ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی سب صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ تو اس سفر کو طے کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے نا، وہ دل کے ساتھ، دل کے ارادے کے ساتھ ساتھ آپ کی سوچ کا رائٹ اور پازیٹیو ہونا۔ اپنی سوچ کو ہلکا کریں۔ نو ڈاؤٹ اس میں پریشرز آئیں گے، شیطان آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا، وہ کوشش کرے گا کہ آپ کو باقی گھر کی جانب سے یا فائنینشیل کوئی پرابلم آئے گی، یا ایموشنل پریشرز آئیں گے، یا پھر کوئی ذمہ داریوں کا ایشو آ جائے گا، اور ان ایشوز کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ چاہے گا کہ آپ لوگ تھک جاؤ اور اس راستے کو چھوڑ دو، اور یہ راستہ آپ طے نہ کر پاؤ۔ کبھی کسی کے سخت الفاظ آپ کا دل دکھائیں گے، اس طرح سے ہوگا بیٹا، کیونکہ میں اس سفر کو طے کر کے آئی ہوں نا، مجھے پتہ ہے کہ کیا کیا چیزیں آتی ہیں، کیسی کیسی مار پڑتی ہے انسان کو، لیکن یہ ایک حقیقت بتا رہی ہوں۔ اگر اس وقت، اس ٹریننگ سے، اس مشکل حالات سے آپ لوگ یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہی ہمیں راستہ دکھائے گا، کیونکہ کوئی مشکل نہیں پہنچتی سوائے اللہ کے حکم کے۔ اگر اللہ کا حکم نہیں ہے نا، تو آپ کو کوئی مشکل نہیں آ سکتی، اور اگر آپ اللہ پر یقین رکھیں گے نا، تو وہ آپ کے دل کو ہدایت کر دے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورہ تغابن ہے آئی تھنک سو، جس کے اندر یہ آیت ہے کہ کوئی مشکل نہیں پہنچتی بغیر اللہ کے حکم کے، اور جو اللہ پر یقین رکھے اللہ اس کے دل کو ہدایت کر دے گا۔ مجھے آیت کا نمبر اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن یہ آیت مجھے یاد ہے، کیونکہ جب بھی میری زندگی میں مشکل وقت آتا ہے تو میری سوچ اس وقت اسی جانب جاتی ہے کہ یہ مشکل آ رہی ہے، اللہ آنے دے رہا ہے، تو بس پھر ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایک پتھر ہے نا، ایک انسان ہے، وہ آپ کو پتھر مارتا ہے آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ ایک طرف آپ ہیں، دوسری طرف وہ ہے، وہ آپ کو پتھر مار رہا ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ پتھر کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، جاب پہ آپ کا کوئی ایشو آئے گا، کوئی فائنینشیل ایشو آئے گا، کوئی ایموشنل ایشو آئے گا، کوئی سخت کلامی سے بات کرے گا آپ سے، کوئی اس طرح سے ہوگا کہ آپ کو تکلیف ہو، کبھی آپ کا ہیلتھ ایشو آ جائے گا، ڈفرینٹ قسم کے ایشوز آئیں گے بیٹا، مختلف قسم کے یہ پتھر ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کو پتھر مارتا ہے نا، تو ان دونوں کے درمیان ذات اللہ کی ہوتی ہے، اور اگر اللہ وہ انسان کو پتھر لگنے دے رہا ہے نا، تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی سے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب ایسا ہوتا تھا کہ کوئی تکلیف پہنچتی تھی، کوئی مشکل آتی تھی، اور پھر یہ یقین ہوتا تھا کہ اللہ اگر یہ مشکل آنے دے رہا ہے، یہ تکلیف آنے دے رہا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے۔ تو الٹیمیٹلی ایک ایسا پوائنٹ آتا تھا کہ واقعہ نہیں بتاتا آپ کو کہ وہ کیوں ہوا ہے، لیکن وقت تشریح کر دیتا ہے کہ ہونے والا واقعہ کیوں ہوا تھا۔ اور پھر اس ٹریننگ سے گزر کے آپ اتنے مضبوط بن جاتے ہیں کہ پھر آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، آپ کو کوئی گرا نہیں پاتا۔ ٹریننگ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ مدینہ کی زندگی سے پہلے آپ کو یاد ہو تو سیرت پاک میں ایک واقعہ ہے شیب ابی طالب کا، جہاں پہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ایمان والوں کو جب ایک وادی میں، جو کہ حضرت ابو طالب کی تھی، اس میں ان کا محاصرہ کر دیا گیا تھا، اور ان لوگوں کو نہ کوئی کسی قسم کی تجارت بند کر دی گئی تھی، نہ ان کو کچھ خریدنے دیا جاتا تھا، نہ ان سے کچھ خریدا جاتا تھا، اور حالت اس طرح سے تھی کہ لوگ درختوں کے پتے بھی کھانا شروع ہو گئے تھے۔ اس قدر حالت اس وقت مشکل تھی مسلمانوں کی، مومنین کی، اور اس وقت کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی گزارا تھا، اور یہ 3 سالوں تک یہ حالت رہی تھی۔ اس واقعے کی ایک پوری ڈیٹیل ہے، لیکن یہ 3 سال اگر ٹریننگ کے نہ گزرتے نا،
تو آگے آنے والے آسانی کے وقت میں مسلمانوں کے قدم جم نہ پاتے، وہ گر جاتے، کیونکہ ایک مقام کا مل جانا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایک مقام پہ پہنچ گئے ہیں، اس مقام پر پہنچنے کی آپ کی ٹریننگ نہیں ہوئی بھی، آپ کو گرائنڈ کر کے تیار نہیں کیا گیا، تو کیا ہوگا کہ آپ اس مقام کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ گر جاؤ گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں نا، اپنے راستے میں آنے والوں کو، جو اس کے بندے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں وہ کہتا ہے میرے بندے، تو وہ آنے دیتا ہے شیطان کو۔ وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، دائیں سے بھی آؤ، بائیں سے بھی آؤ، آگے سے بھی آؤ، پیچھے سے بھی آؤ، جو میرے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں ہے، جو میرے ہیں ان کو مجھ پہ یقین ہے کہ جو میں ہونے دے رہا ہوں، جو دوسرے کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، ہو جانے دو، گزر جانے دو آج یہ وقت۔ ایک وقت آئے گا جب تم بھی جان جاؤ گے کہ یہ کیوں ہوا تھا۔ دوسروں کا دور آتا ہے پھر، لیکن اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں میرے بندے، ان کا پھر زمانہ آتا ہے۔ تو اس رائٹ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اور اس پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ چلنا ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے بیٹا کہ ٹرائی ٹو پرنٹ آؤٹ دا ڈاکومنٹ۔ کوشش کرنی ہے کہ جو ڈاکومنٹس ہوں، جو یہ پرنٹ آؤٹ، یہ جو نوٹس میں آپ کو دے رہی ہوں، اگر تو آپ کے پاس یہ فیسلٹی، آپ اس کو آسانی سے پرنٹ آؤٹ کروا سکتے ہو تو کروا لو، اپنے پاس رکھو تاکہ چیزوں کو آسانی سے لرن کر سکو، ٹھیک ہے۔ بے شک 1 ویک کے بعد یا 2 ویکس کے بعد کا جو مٹیریل ہو اس کو پرنٹ آؤٹ کروا لیا کریں۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے، آپ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، تو کوئی ایشو نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے اس وقت پرنٹ آؤٹ کی طرف جانے کی۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹا ضروری بھی نہیں ہے کہ صرف پرنٹ آؤٹ آپ کے ہاتھ میں یہ چیز ہوگی تبھی آپ سیکھ سکتے ہو، نہیں۔ جو سیکھنے والے ہوتے ہیں نا، وہ سن کے بھی سیکھ لیں گے۔ جو سیکھنے والے ہیں ان کو اگر نظر نہیں بھی آ رہا نا، تو پھر بھی وہ سیکھ جائیں گے، وہ کر جائیں گے، کیونکہ ان کے اندر طلب ہے۔ تو یہ پوائنٹس تھے بیٹا جو ٹریننگ کے تھے اور آپ سب کو بتانے ضروری تھے۔ تو ان کو میں آخر میں آپ کو جسٹ پوائنٹس سمرائز کر کے بتا دیتی ہوں کہ اب تک ہم نے کیا سیکھا ہے۔ تو سب سے پہلا تھا کہ فوکس آن جسٹ ون ریسورس، کہ آپ نے اپنا فوکس صرف اور صرف ایک چیز کی طرف رکھنا ہے، یعنی کہ ڈریم پروگرام کی طرف۔ نیکسٹ تھا فوکس آن دی کنسیپٹ، یعنی کہ جو کنسیپٹ ٹیچ کیا جائے گا اس کنسیپٹ پہ فلی فوکس رہنا ہے، کسی قسم کی یہ نہیں کرنا کہ آج یہ تو کل وہ، نہیں۔ اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ کلاس میں جس وقت جو پڑھایا جائے گا اس وقت نوٹس نہیں لکھنے، صرف فوکس کرنا ہے کنسیپٹ کے اوپر۔ ڈونٹ وری اباؤٹ دا فیوچر، فیوچر کی سوچ چھوڑ دیں، اپنے پریزنٹ کو جینا شروع کریں۔ ریپیٹ لاؤڈلی، جو بولا جائے گا اس کے پیچھے پریکٹس اونچی آواز میں کرنی ہے۔ کنورسیشن بٹوین یو اینڈ می، اگر کوئی سوال ہو رہا ہے کلاس میں تو اس کا جواب دینا ہے، اس کو وربلائز کرنا ہے۔ ٹرائی ٹو لمٹ یور میسیجز، گروپس کے اندر ایک ذمہ داری سے چلنا ہے بیٹا، رائٹ ایٹیٹیوڈ سے چلنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اگر کسی وقت بھی کسی کا کوئی بھی ایسا غلط انداز مجھے نظر آتا ہے، کیونکہ میل اور فیمیلز دونوں ہیں، تو اس وقت پھر میں گروپ سے ریموو کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاتی، پھر سیکنڈ کے اندر اندر آپ لوگ گروپ سے باہر ہو گئے، جو بھی غلط ایٹیٹیوڈ کے ساتھ گروپ میں ہوگا۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں، کیونکہ اس طرح کی کلاس میں ڈسپلن اگر نہ ہو تو یہ میں برداشت نہیں کرتی۔ آپ لوگ 10 مرتبہ سوال کرو گے، آپ کو ڈریم کی کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، میں 10 دفعہ ایکسپلین کروں گی، لیکن ڈسپلن سے ہٹ کے کچھ کرو گے، کوئی بات کی جائے گی، بچے جوان یا بوڑھے جو بھی اس وقت میرا لیکچر سن رہے ہیں، تو پھر بیٹا ڈسپلن پہ میں کمپرومائز نہیں کروں گی۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ٹرسٹ آن یور ٹیچر، اپنے ٹیچر پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے سفر کی ابتدا کریں، بسم اللہ کریں آپ۔ انسین ورڈ، اگر آپ لوگ انسین ورڈ میں چلے گئے ہیں تو اس وقت 5 منٹ کی بریک لے لیں اور اس کے بعد دوبارہ سٹارٹ کریں۔ اسٹاپ تھنکنگ اباؤٹ پرابلمس، پرابلمس کے بارے میں سوچنا بند کر دیں، ہونے دے جو ہوتا ہے، جانے دیں سب کو، صرف فوکس ڈریم کی طرف رکھیں۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ تو یہ وہ پوائنٹس تھے، یہ وہ ٹریننگ تھی جو کہ ڈریم کے سٹارٹ میں ضروری تھی، اور یہ اس میں سے کچھ ٹریننگ استاد نعمان نے ہماری کی تھی اور کچھ ٹریننگ ہے جو کہ میں نے آپ کی ہے۔ نیکسٹ ہے 3 kinds آف عربک۔ آج کے لیسن میں، آج کے لیکچر میں صرف یہی ہوگا،
ان 3 ٹائپس کے اوپر، ان 3 کائنڈس کے اوپر مزید ڈسکشن ہم لوگ انشاءاللہ سیکنڈ کلاس میں کریں گے، کیونکہ اگر میں آج ان کو ایکسپلین کرنے لگ گئی تو لیکچر کافی لمبا ہو جائے گا، اور مجھے کوشش کرنی ہے کہ ہمارا لیکچر 40 منٹ سے زیادہ نہ ہو، اور آئی تھنک سو کہ زیادہ ہو گیا ہے، تو آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ تو سب سے پہلے جاتے ہیں پہلی ٹائپ پہ، اسٹریٹ عربک۔ اسٹریٹ عربک میں کیا ہے کہ وہ عربی جو کہ بازاروں گلیوں میں بولی جاتی ہے، اسپوکن عربک ایک عام سی زبان عربی کی وہ قسم جو کہ آج کل بازاروں یا گلیوں میں بولی جاتی ہے، اس کو اسٹریٹ عربک کہتے ہیں۔ مزید ڈسکشن اس پر نیکسٹ سیشن میں ہوگی انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہے فصحیٰ۔ فصحیٰ کیا ہے کہ آفیشیلی جو لینگویج عربک کی یوز کی جاتی ہے، جو ٹائپ اس کی یوز کی جاتی ہے عربک کی، اس کو فصحیٰ کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فصحیٰ میں قرآن پاک نازل ہوا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ فصحیٰ آج کی زبان ہے، آج کی وہ زبان جس کو آفیشیلی یوز کیا جاتا ہے، پراپرلی ریٹن اینڈ پراپرلی اسپوکن۔ نیکسٹ آ جائیں تھرڈ پہ، لینگویج آف دی اینشنٹ عربس۔ اینشنٹ کہتے ہیں بیٹا اولڈ ٹائمس کو، یعنی کہ پرانے وقت میں جو زبان عربی کی بولی جاتی تھی، جس قسم کو عربی کی جس قسم کو بولا جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں اینشنٹ عربک، یعنی کہ پرانی عربی۔ تو یہ 1400 سے زیادہ سال پہلے جو زبان بولی جاتی تھی وہ ہے یہ، اور ہم نے اس ڈریم کورس میں یہ اسٹڈی کرنی ہے، قرآن اس زبان میں آئے۔ اب اس کی ان تینوں ٹائپس کے اوپر کی جو نیکسٹ ڈسکشن ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ تو ابھی تک کے لیے آپ لوگوں کا یہی لیکچر تھا، امید ہے کہ تمام پوائنٹس کو میں نے ایکسپلین اچھے سے کر دیا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہو، کسی قسم کی کنفیوژن ہو، تو ٹیوزڈے کو شام 7 بجے آپ کی چیٹ آن کر دی جائے گی، جو بھی کوشچن ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ ابھی کے لیے کوئی اسائنمنٹ میں نہیں دے رہی، ہاں لیکن اگر آپ لوگ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کا پوائنٹ بولنا چاہتے ہیں، مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی ڈسکشن آپ نے مجھ سے کرنی ہے، تو اس وقت آپ لوگ ٹیوزڈے کو انشاءاللہ وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بات اس پورے لیکچر کو سنتے ہوئے آپ نے لکھی ہے، نوٹ ڈاؤن کی ہے، یا بہت زیادہ آپ کو اچھی لگی ہے، اس کو آپ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک ٹپ میں آپ کو دوں گی کہ ان چیزوں کو لکھیں۔ بیٹا اگر علم کو مقید کر لیں گے نا، یعنی قید کرنا، اس کو لکھنے کا مطلب ہوتا ہے قید کرنا۔ تو یہ تو تیاری آپ کے ڈریم کی تھی کہ ایک رجسٹر اور کم سے کم 2 پینس تو تقریباً اپنے پاس رکھیں، کیونکہ اس جرنی کی یہ ڈیمانڈ ہے، آپ لکھیں گے تو ہی آپ کو یاد ہو سکے گا۔ بڑا سفر ہے تو تیاری بھی تو بڑی کرنی ہوگی نا۔ تو اب اس لیکچر کے اندر جو پوائنٹس آپ نے لکھے وہ آپ لوگوں نے کل مجھے سینڈ کرنے ہیں، اور انشاءاللہ میں ان پہ آپ لوگوں کو فیڈ بیک دوں گی۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور بیٹا میرے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی کریں، سب کے لیے، اور ایک دوسرے کو کلاس میں ہاتھ تھام کے لے کے چلیے گا، کیونکہ اب ہم سب کو مل کے آگے چلنا ہے، ہم کسی کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے۔ اور ڈریم میں یہ ہوگا کہ جو ایکسپلینیشن میں دوں گی وہ بہت گراؤنڈ لیول کی ہوگی۔ گراؤنڈ لیول کی مطلب کہ دیکھیں اس گروپ میں آپ بچے بھی ہیں، 5 سال 6 سال کے بچے بھی ہیں، 10 سال کے بچے بھی ہیں، 13 سال کے بچے بھی ہیں، مجھے ان لوگوں کو بھی لے کے چلنا ہے۔ آئی نو یہاں پہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ٹیچرز ہیں، سب لوگ ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے بہت ساری چیزیں سمجھنا، انگلش کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہوگا، لیکن کبھی کبھی مجھے یہ بھی ضرورت پڑ جائے گی کہ میں اردو کے ہی ایک لفظ کو اردو میں ہی ایکسپلین کروں، انگلش کے کسی لفظ کو ایکسپلین کروں، عربی کے کسی لفظ کو ایکسپلین کروں، اور اس کو ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہر کوئی اس بات کو سمجھ سکے، کوئی بھی پیچھے نہ رہے، کیونکہ مجھے پوری جماعت کو لے کے چلنا ہے۔ تو میں کسی ایک طبقے پہ فوکس نہیں کر سکتی کہ صرف جوانوں کو بات سمجھ آ جائے، مجھے تمام اسٹوڈنٹس کو دیکھنا ہے۔ تو کوپریٹ میرے ساتھ بھی کریں، اور گروپس کے ساتھ بھی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بھی کریں، اور ایڈمنس کے ساتھ بھی کریں۔ کسی قسم کا ان باکس میں کوئی ایشو آتا ہے، کسی گروپ ممبر کی طرف سے ایشو آتا ہے، تو میل ایڈمنس کو فوراً انفارم کر دیں، یا پھر مجھے لیڈیز انفارم کر دیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہر پرابلم سالو کر دی جائے گی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، اور دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔